بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ شخص اس وقت مسجد میں پہنچتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور امام صاحب اس وقت رکوع کی حالت میں ہے۔ وہ پہلی رکعت کا رکوع ہے، دوسری رکعت کا ہے، تیسری رکعت کا ہے یا چوتھی رکعت کا ہے، یعنی امام صاحب رکوع کی حالت میں ہے۔ تو آنے والا نمازی مقتدی وہ امام صاحب کے ساتھ آ کے رکوع میں شامل ہوتا ہے، ملتا ہے، تو کیا اس بندے کی وہ رکعت جو ہے وہ کامل ہوگی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جی بڑا ہی اچھا یہ بھائی کا سوال ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور نہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ اب جو شرعی مسئلہ ہے، فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ سب سے پہلے آ کے وہ تکبیر تحریمہ وہ کہے گا، اور کہنے کے بعد وہ قیام کرے گا، یعنی کھڑے ہونے کی حالت کو قیام بولتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا تو اس کا قیام ہو جاتا ہے۔ اب قیام کرنے کے بعد وہ تکبیر لگائے گا، تکبیر لگا کے وہ امام صاحب کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر اسے امام صاحب کے ساتھ رکوع مل جاتا ہے، یعنی امام صاحب نے ابھی اپنا سر نہیں اٹھایا، یعنی امام صاحب کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں کے اوپر ہیں، تو اس صورت میں جب وہ مقتدی امام صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ نہیں باندھے، ڈائریکٹ وہ رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور پھر قیام بھی نماز کے اندر جو ہے یہ فرض ہے۔ فرض نمازوں میں قیام بھی فرض ہے، تو قیام اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ تو فقہا نے لکھا کہ اگر وہ چند لمحوں کے لیے بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا تو باندھنے کے بعد پھر وہ تکبیر لگا کے رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس بندے کو وہ رکعت مل جاتی ہے اگر امام صاحب ابھی رکوع کی حالت میں ہے۔ اور اگر وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ابھی وہ رکوع کے اندر جا رہا ہے کہ امام صاحب نے اپنے سر کو اٹھا لیا ہے، تو اب اس بندے کو امام صاحب کے ساتھ رکوع نہیں ملا، لہذا اس بندے کی رکعت نہیں ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اندر آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد قیام کرنا یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تکبیر تو لگاتا ہے، تکبیر تحریمہ تو کہتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو باندھتا نہیں، یعنی قیام نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا فرض جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور قیام بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ تو جو بندہ باہر سے آتا ہے جلدی جلدی اگر اس نے تکبیر تو لگا لی لیکن اس نے قیام نہیں کیا، ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ سے اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ ہاں اگر کسی نے آ کے تکبیر تحریمہ کہی، قیام بھی کیا، اور اس نے رکوع جانے کی تکبیر جو ہے وہ نہیں لگائی اور رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں جو رکوع کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے یہ سنت مبارکہ ہے، تو اگر وہ تکبیر نہیں لگاتا اسی طرح چلا جاتا ہے تو اس کی سنت جو ہے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال اس بندے کی نماز ہو جائے گی اگر امام صاحب کے ساتھ اس کو رکوع مل گیا ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور وہ اس طرح اگر مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، تو وہ دور سے ہی تکبیر کہہ تو جھکے ہوئے آتے ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی بندہ آتا ہے اور ڈائریکٹ رکوع کے اندر ہی چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس بندے کی نماز
نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا قیام جو تھا فرض تھا وہ اس کا چھوٹ گیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ثنا وہ بندہ پڑھے گا کہ نہیں۔ اب چونکہ جو بندہ اپنی مساجد کے اندر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اسے اس بات کا پتہ ہے کہ امام صاحب کی عادت مبارک کیسی ہے، وہ کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر تو وہ وقت دیتے ہیں، مثال کے طور پہ رکوع لمبا کرتے ہیں، تو وہ آ کے تکبیر تحریمہ، اسے پتہ ہے کہ تکبیر لگا کے قیام کروں گا اور ثنا پڑھ لوں گا، اتنا وقت امام صاحب دیتے ہیں تو پھر وہ پڑھ لے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ صرف تکبیر تحریمہ کہے، قیام کرے، قیام کرنے کے بعد رکوع کی تسبیح کہے کہ وہ رکوع کے اندر چلا جائے۔ تو اگر اس بندے کو امام صاحب کے ساتھ رکوع مل گیا تو اس بندے کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس بندے کو قیام رکوع نہیں ملتا، وہ ابھی رکوع میں نہیں گیا تھا کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو اس صورت میں اس بندے کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ وہ نماز جب امام صاحب سلام پھیریں گے اس کے بعد کھڑا ہو کے اپنی اس رکعت کو مکمل کرے گا، تو پھر اس بندے کی نماز درست ہوگی۔ اور اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، رکوع نہیں ملا تھا، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ وہ ضروری مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں۔ بہت زیادہ ہمارے ساتھی ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کے اندر یہ غلطی اکثر کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اس بات کا پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرتے، یعنی اس کی قضا بھی نہیں کرتے۔ تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اگر کسی کی غلطی ہے تو درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انشاءاللہ مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔